جی میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے. میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں. اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں. میں آنند مارگی ہوں. میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں. اس لیے آجن میرے من میں ایک شنکا ہے. جہاں گیتا کہتی ہے دھرم سنستھاپنارتھاے سمبھوامی جگے جگے, اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد از دا لاسٹ پیغمبر. میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی. تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر. اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے حوالہ تھا بھگوت گیتا کا, جس میں کرشن کہتے ہیں, انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا. شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا. سمبھوان یوگی ہوگے, ہر یگ میں آئے گا. تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن, میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے. بالکل غلط نہیں ہے, آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا, بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے. اٹ از دا نیکٹر آف دا وید, وید کا نچوڑ ہے. اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں, کلکی پرانا میں لکھا ہے, کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5, 7, 11, 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے, اور کل یگ آخری یگ ہوگا, اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس, مطلب بھگوان کا نوکر. عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی. سمتی مطلب امن, شانتی. عربی میں ہوگا آمنہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام. وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئے گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی ہے کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا, آخری یگ ہوگا کل یگ. یہ کل یگ ہے بھائی صاحب, یہ کل یگ ہے. اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار, جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا, اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں, وہ کل یگ ہے. اور کل یگ کیا اوتار ہے کل کی اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی
کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 8, اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے, کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں, پرانا کو لیتے, کلکی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں, تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں, ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا, میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کلکی پرانا میں لکھا ہوا ہے کلکی اوتار, اس میں مانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں, پرانا کلکی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں. قرآن. ہاں. قرآن کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش 82 بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ, کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے, کل کی پران کا دھیان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کے اوتار کون ہیں اور کل کے اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے دیا, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا ویری کیجیے. مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کا آداب ہے, لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھاؤ کرتا ہے. کرپیا آپ اسپشٹ کیجیے اس کو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے, تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, کیونکہ ہندو ہندو ہے, مسلم مسلم ہے, لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم, کہا کہ نہیں؟ جی کہا نا. ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا. غور کیا, ماشاء اللہ. لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا. ڈاکٹر صاحب جی ہاں, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. only in me, ماشاء اللہ. Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے, صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا. جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں. پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے. السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پہ سلامت رہے, رحمت رہے اور برکت رہے. اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مسلمان علماء میں
کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے، اس میں اختلاف ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو، سام کے معنی موت، السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف، اور کئی حدیثیں ہیں، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے، اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو، یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اتنا. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم، کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے، آداب سے بہتر ہے السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے، اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں. بھائی صاحب A lot of thanks to you, sir. میں سلامت چاہتا ہوں، اور لیکن صرف منہ سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ.